बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने ज़िला सांगड़ के सीनियर सहाफ़ियों का कि आप आज तशरीफ़ लाए हमारी गुजारिशात सुनने के लिए। आज ख़ुसूसी तौर पर मैं जो सांगड़ आया हूँ, हमारे साथ हमारे पार्टी के सूबाई रहनुमा भी हैं, मरकज़ी रहनुमा भी हैं और हमारा जो रीजन है उसके अहदेदारान भी मौजूद हैं, जो हमारा ईस्टर्न रीजन है। और आज आपको पता है कि यहाँ जाम मदद अली साहब मरहूम जाम साहब हमारे एक बड़े सियासतदान थे सिंध के, एक बहुत मोहतरम शख्सियत थे, हमारे ज़ाती दोस्त थे, हमारे साथी थे। एक मैं कहना चाहता हूँ इस सूबे के पाकिस्तान के एक बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग भी थे और अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनकी कमी को शायद कभी पूरा ना किया जा सके, जाम मदद अली साहब की। लेकिन इलेक्शन जब होता है उसका ताल्लुक़ शख्सियात से नहीं होता है। इलेक्शन में उस हलके के जो लाखों वोटर्स होते हैं उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके हकूक़ के लिए असल हक उस इलेक्शन पे उन वोटर्स का होता है जिनका मुस्तकबिल वहाँ के नुमाइंदे से जुड़ा हुआ होता है। तो ठीक है, अगर हम कोई किसी बादशाहत निज़ाम में होते, हम किसी सरदारी निज़ाम में होते तो शायद हमें सोचना चाहिए था कि ठीक है इस बार इलेक्शन नहीं करते, कोई उनकी फैमिली में किसी को दे दीजिए। लेकिन जमहूरियत है, ये बादशाहत नहीं है, सरदारी सिस्टम नहीं है, बिरादरी सिस्टम नहीं है, ये जमहूरियत है। और जमहूरियत में वोटर के हक़ को इज़्ज़त देना, वोटर के हक़ का ख्याल रखना हमने ज़रूरी समझा। इसलिए इस बाई इलेक्शन में तमाम तर हमारी एक अक़ीदत के साथ जाम मदद अली साहब, अल्लाह ताला ने फिर क्या, तो हमारा कोई उस पूरी फैमिली से हमारे वो नहीं है, लेकिन उस इलाके के उस वोटर का क्या कसूर है कि एक मरतबा और हम उसको इस करप्ट माफिया, इस पीपल्स पार्टी के करप्ट चोर लुटेरे किसी नुमाइंदे के हवाले कर दें। चूँकि बेचारा जाम मदद साहब तो उसकी कुछ नहीं चलती थी, जाम मदद की कुछ चलती ही नहीं थी। यहाँ की तो चीफ मिनिस्टर शाजिया मरी साहब हैं, सांगड़ की चीफ मिनिस्टर शाजिया मरी हैं। जूनिजो ख़ानदान की भी नहीं चलती, डेरो ख़ानदान की भी नहीं चलती। पीपल्स पार्टी के जो MP MNAs हैं वो बेचारे कठपुतली हैं, उनकी यहाँ कोई पटवारी भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई पटवारी लगा दिया, मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा की अगर बहन ने भी लगा दिया, एनी मरी ने भी अगर पटवारी लगा दिया, तो उसको MNA क्या, MPA क्या, DC क्या, कोई नहीं हटा सकता। तो इस इलाके को अल्टीमेटली ये साईं यूनुस साईं पीर पगारों की सीट है, सीट थी, सीट होगी, और वो साईं को भी हराया गया गलत तरीके से, यूनुस साईं को। और मैं समझ सकता हूँ कि पीर साहब पगारों की, इस पगारों ख़ानदान की, हुर जमात की, इस पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, इस सिंध की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा किरदार है जो तारीख़ ख़त्म नहीं कर सकती है। और ये इलाका उन हुरों ने, थांगड़ के, खैरपुर के, उमरकोट के, तमाम सिंध के हुरों ने, हुर जमात ने पाकिस्तान को और इस सरज़मीन की आज़ादी की जंग लड़ी है, उसको सिक्योर किया है अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ। लेकिन किस अंदाज से इस पे आके कब्ज़ा कराया गया, तो हमने अब इंशाअल्लाह इस सीट पे हमने PS 43 पर इंशाअल्लाह इन पीपल्स पार्टी की करप्ट माफिया का मुकाबला, पीपल्स पार्टी के सिंध के चीफ मिनिस्टर का और सांगड़ की चीफ मिनिस्टर का मुकाबला हमारा ये इमरान खान का एक टाइगर, एक सिपाही, एक वर्कर मुश्ताक जूनियर साहब करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के शुक्रगुजार हैं हम, और चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह न्याजी साहब के, कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक सीनियर कारकुन जो कि इस वक्त हमारे बड़े ओहदे पर फाइज हैं, मतलब किसी और पार्टी में तो होना नहीं चाहिए कि एक वर्कर, एक गरीब वर्कर जो आम लोगों में से है, उन वोटर्स का नुमाइंदा होगा, कि वो उसको इतना बड़ा ओहदा भी मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रीजन के सीनियर नायब सदर है ये। और आपको याद होगा इमरान खान साहब जब सांगड़ में आए थे इलेक्शन से पहले, नवाब शाह भी आए थे, वो जलसा मुश्ताक जूनियर साहब ने किया था।
इंशाअल्लाह आप देखिएगा کہ پیپلز پارٹی کا جو زوال ہے سندھ میں وہ عمران خان کے ایک سپاہی کے ہاتھ ہوگا انشاءاللہ PS43 میں پاکستان تحریک انصاف، اور ہمیں امید ہے ایک خاندان کی مجبوری کی وجہ سے جام صاحب کی فیملی نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا. ہم جام ذوالفقار صاحب کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم جام فاروق صاحب کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم جام نفیس صاحب کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خاندانی روایات کو جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ زرداری پارٹی نے سندھ کے ہر خاندان میں نقب لگائی. پیپلز پارٹی زرداری نے، زرداریوں کی پیپلز پارٹی نے سندھ کے ہر خاندان میں انہوں نے نقب لگائی، توڑ پیدا کی. میں سمجھتا ہوں سلام ہے GDA کو، کہ جام ذوالفقار صاحب کو، کہ انہوں نے اپنی خاندان کو جوڑنے کے لیے خود وہ پیچھے ہٹے. جیسے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ارباب غلام رحیم کے گھر میں فتنہ پیدا کیا، علی گور مہر کے گھر میں فتنہ پیدا کیا، سندھ کے ہر بڑے خاندان کے گھر میں انہوں نے فتنہ پیدا کیا، اور اس کی وجہ سے یہاں جو بھی کیا انہوں نے جام ذوالفقار صاحب نے. لیکن تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تمام NTPP ووٹ، میں زیر لب بہت کچھ کہہ رہا ہوں، تمام NTPP ووٹ PTI کے اس ورکر کو انشاءاللہ ووٹ کرے گا، اور انشاءاللہ سندھ کے وزیر اعلیٰ آصف زرداری، بلاول بھٹو، اور سانگڑ کی وزیر اعلیٰ شازیہ مری کو اس کے گھر میں جہاں اس نے اربوں روپے لگائے اس کے اوپر، اور شکست ہوگی انشاءاللہ. عمران خان کا ایک سپاہی زرداری لیگ کے امیدوار کو، اس امیدوار کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، وہ بیچارہ وہ بھی ایک پپٹ ہوگا نا، وہ انشاءاللہ شکست ملے گی. اور کیوں ملے گی؟ اس لیے ملے گی، پہلے شاید کچھ ووٹ ملتا، لیکن جس انداز سے اس پپا ڈیڈی مولانا بچاؤ موومنٹ نے PDM، جو انداز PDM نے اپنایا، اور جس انداز سے گو کہ PDM کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، PDM کی گاڑی پنکچر ہو چکی ہے. آصف زرداری نے گاڑی پنکچر کر دی. انہوں نے کہا ہم تو الیکشن بھی لڑیں گے، ہم تو استعفے بھی نہیں دیں گے، ہم تو سینٹ بھی لڑیں گے، کیونکہ مال کھپے سندھ حکومت کون چھوڑ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری اس وقت PDM کی ڈرائیونگ سیٹ پر آصف زرداری بیٹھے ہیں، جو جلسے میں نہیں صوفے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آج جس انداز سے مولانا صاحب نے، فضل الرحمان صاحب نے کل تقریر کی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں فضل الرحمان صاحب، آپ اگر پیش امام ہوتے ہم آپ کو کچھ نہ کہتے، آپ خطیب ہوتے ہم آپ کو کچھ نہ کہتے، آپ استاد ہوتے مدرسے کے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. آپ ایک سیاستدان ہیں. جب آپ کو نیب بلاتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں تو دھرنا دوں گا. ارے بھائی، نیب پوچھتی ہے وہ 3 ارب کا فارم ہاؤس جو آپ نے چندہ اکٹھا کیا مدرسوں کے نام پہ، اور اپنے داماد کو 3 ارب کا فارم ہاؤس دلا دیا بنی گالا میں اور جگ شہزاد میں، اس کا حساب دے دو. کہتے نہیں میں تو دھرنا دوں گا. اور جس انداز سے کل انہوں نے کہا ہے کہ میں ہماری افواج کے اوپر، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ حملے کرنے کی کوشش کی ہے. فضل الرحمان ملک میں بغاوت، فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، نہ 22 کروڑ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو PDM مضبوط ہو گئی ہے، تو میں کہتا ہوں PDM پھس ہو گئی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نیب نہیں جائیں گے، ہمیں جرت ہے تو نیب بلائے. بھائی آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ صرف پیش امام ہوتے ہم آپ کو کچھ نہ کہتے. آپ نے حکومت کی ہے، آپ نے KP میں حکومت کی ہے، آپ نے اس میں کرپشن کی ہے، آپ نے مدارس کے چندے کے اکٹھے کر کے، سرکاری پیسے اکٹھے کر کے آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں، ہر شہر میں بنائی. فضل الرحمان صاحب آپ کو دینا پڑے گا جواب. عمران خان کی دشمنی میں اور اپنی کرپشن سے جان چھڑانے کے لیے ہوا یہ کہ مولانا نے ٹھیکہ لیا تھا نون لیگ سے اور زرداری سے، رینٹ دھرنا، رینٹ موومنٹ سب کچھ لیا تھا. لیکن خود ان کے اپنے بھی ان کو پتا چلا، پہلے ہم سمجھتے تھے کہ پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ ہے، پتا چلا کہ جی پپا بلاول کے پپا تو ہیں ہی کیسز میں، مریم کے ڈیڈی بھی پھنسے ہوئے ہیں. پتا چلا مولانا صاحب بھی فٹ ہے پورے کے پورے. اس حمام میں سب ننگے ہیں. PDM کے اس ہنگام میں سب کرپشن سے ننگے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان آپ کو NRO نہیں دے گا. اور کل آپ نے دھمکیاں دی ہیں، آپ نے کہا کہ ہم عمران خان نہیں، آپ نے اشارہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف. تو میں کہنا چاہتا ہوں PDM والو سدھر جاؤ، PDM والو ہوش کے ناخن لو، PDM والو غداری نہ کرو. یہ ملک الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پر بنا ہے. آج اگر
یہ ہم لوگ سکون سے سوتے ہیں. آج ہمارا ملک مضبوط ہے. وہ کیوں ہے کہ آج ہماری فوج مضبوط ہے. آج ہماری فوج نے اپنی قربانیاں دی ہیں. آج ہم اگر گھروں میں نیند سے آرام سو رہے ہوتے ہیں تو سرحدوں کے اوپر ہمارا فوجی ہماری جانیں دے رہا ہوتا ہے, ہماری جان قربان کر رہا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہماری افواج اتنی مضبوط نہ ہوتی تو پھر ہمارا حال خدا نہ خواستہ سیریا جیسا, مصر جیسا, لیبیا جیسا, عراق جیسا ہمارا حال ہو سکتا تھا. جو آتا ادھر سے آتا حملہ کر کے چلا جاتا. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک سازش کے تحت, یہ ایک گھناؤنی, پتہ چلے گا ان کو اینٹی پاکستان لابیز نے مولانا کے ذریعے فنڈنگ کی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. جب بیرونی طاقتیں پاکستان کا ہمارے دفاعی مورچوں پر مقابلہ نہیں کر سکی, ہماری سرحدوں پر مقابلہ نہیں کر سکی, انڈیا کے وہ آئے 4 کوے مار کے 4 درخت گرا کر چلے گئے ان کے جہاز, دوسرے دن ہم نے 2 جہاز ان کے گرائے. جب وہاں مقابلہ نہیں ہو سکا تو پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ یورپی جو انفو انہوں نے پورا NGOز اور اس کے تحت ایک مافیا کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے خلاف کیمپین چلائی. انڈیا فنڈنگ موجود تھی, پاکستان دشمنوں کی اس میں فنڈنگ موجود تھی. اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جب اس میں بھی ناکام ہوئے, اب مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی جیسے لوگوں کو پیسے دے کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں آج ہمیں انشاءاللہ اگر سانگڑ میں کامیابی ملے گی تو اس لیے ملے گی کہ لوگ اس پاپا ڈیڈی مولانا بچاؤ موومنٹ, یہ PDM, اچھا PDM کا بھی بھائی یہ سانجے کی ہاڑی چوراہے میں پھوٹے گی. جیسے APDM یاد ہے آپ کو, 2008 والی APDM یاد ہے جی, لندن میں بنی تھی. APDM کہاں گئی؟ APDM کا ایک ٹائر ادھر گیا, ایک ٹائر ادھر گیا, ایک ٹائر ادھر گیا. جو حال APDM کا ہوا تھا پیپلز پارٹی کی مفاد پرستی کی وجہ سے, وہی حال PDM کا ہونے جا رہا ہے. اور لاہور جلسے کے بعد PDM اپنی ساکھ کھو چکی ہے. وہ جو تھے کہ جی آر کر دیں گے یا پار کر دیں گے اس کا پتہ چل جائے گا. دوسرا بات ہے استعفے. میں پوچھنا چاہتا ہوں استعفوں کی بات کرنے والوں, یہ کون سی سٹوری سنا رہے ہیں؟ یہ کیا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں؟ وہ استعفیٰ ایک باتھ روم ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی جو استعفیٰ اسپیکر کے علاوہ کسی اور کو دیا جائے. یہ ڈرامہ بلیک میل کس کو کرنا چاہتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو کہ یہ استعفے جو آپ اپنی لیڈرشپ کو دیں گے اس سے کوئی عمران خان ڈر جائے گا؟ ارے بھائی یہ ٹیشو پیپر ہے, اس کو یوز کیجئے باتھ روم میں جاتے ہوئے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر استعفے چاہے دلوانے ہیں, یا تو آپ کو کنٹرول نہیں ہے. استعفے دلانے کے لیے اسپیکر کے پاس آنا پڑتا ہے, اور ہمارا اسپیکر تیار بیٹھا ہے. 4 استعفے کٹھے دیجیے, عمرے کا ٹکٹ وہ میم چل رہی ہے وہ بھی ساتھ مل جائے گا ان کو. مطلب استعفے دینے ہیں تو سعد کیسر کو دو, استعفے دینے ہیں تو آغا سراج کو دو, استعفے دینے ہیں تو قدوس بزنجو کو دو, استعفے دینے ہیں تو مشتاق غنی کو دو, استعفیٰ دینا ہے تو پرویز الہی کو دو. یہ کون سی لیڈرشپ کا استعفے دینے کی بات ہے؟ استعفے کا ٹوپی ڈرامہ رچایا گیا. ایک طرف کہتے ہیں ہم استعفے دے رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں بائی الیکشن لڑیں گے. نہ لڑو نا 43 کا بلا مقابلہ کر دو نا مشتاق جنیجو کو, سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے. دوسرا دیکھیے یہ کہتے ہیں ڈائیلاگ. میں آج پبلکلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں محمد علی درانی سے حکومت کا کوئی واسطہ نہیں ہے. حکومت کوئی ڈائیلاگ, ہاں ہر حکومت ڈائیلاگ چاہتی ہے, کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جس کے ڈائیلاگ کے دروازے بند ہوں. لیکن ہم NRO پر کہ جی کسی کرپشن پر نو ڈائیلاگ آن کرپشن, نو ڈائیلاگ آن نیب کیسز, نو ڈائیلاگ آن منی لانڈرنگ, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا بیرون ملک پیسے کی واپسی پر, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا کرپشن سے چھٹکارے پر, اس پہ ڈائیلاگ نہیں ہوگا. باقی آؤ, حکومت تو ہوتی بات چیت کے لیے ہے, پوری ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, لیکن کرپشن پر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. محمد علی درانی صاحب, مولانا صاحب, آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وہ ایک بندے نے کہا کل ہمارے ساتھ ایک شو میں ساتھ بیٹھے, کہتے کہ جی شہباز شریف کو تو پتہ نہیں تھا جیل میں کون ملنے آ رہا ہے, ان سے کسی نے کہا ملاقات ہی ہے, انہوں نے کہا محمد علی درانی آیا. تو مولانا صاحب آپ کے گھر پہ محمد علی درانی آیا؟ کل آپ کہہ رہے تھے میں کھانا کھا رہا تھا میرے گھر پہ آ گیا. کیا محمد علی درانی ہیلی کاپٹر سے انہوں نے فری فال کیا؟ محمد علی درانی دیوار ٹپ کے آیا؟ محمد علی درانی کوٹھا ٹپ کے آیا؟ محمد علی درانی چھپ کر آیا, نقاب پہن کر آیا؟ محمد علی درانی آپ کے گھر میں آیا, آپ نے بلایا تو آیا. اس کے بعد میڈیا پہ بھی آپ کو گود میں کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. آپ نے میڈیا سے بات چیت کی مولانا صاحب, آپ کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی محمد علی درانی آ گئے میڈیا میں. آپ ماشاءاللہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے میڈیا بات چیت کرنے آ رہے تھے. کیا محمد علی درانی مولانا فضل الرحمان کو گود میں اٹھا کر میڈیا پر لائے تھے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ منتیں ڈال رہے ہیں عمران خان کی, کسی طریقے سے ہماری جان چھوڑ دو.
عمران خان جان نہیں چھوڑے گا. اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں بات چیت کرو. جب بات چیت کرتے ہیں FATF پر, FATF پر آپ دیکھیے, وہاں میں سانگڑ والوں کو بتا دوں, آج سانگڑ کے صحافیوں کو بتا دوں, پتہ آپ سب کو ہوگا, اس وقت انہوں نے نیب کی جو ترامیم کرتے 34 ترامیم لے کر آئے 38 میں سے, کیا خوب ترامیم تھی. 4-5 بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے ترمیم کیا تھی کہ جی 99 سے پہلے کا تو نیب کچھ کر ہی نہیں سکتی. ارے بھائی 99 سے پہلے کا اس کا مطلب ہے کہ بے نظیر صاحبہ PP کے بھی ووٹ ٹینیور گئے, نواز شریف کے بھی, جہاں کرپشن ہوئی, جہاں IPPs ہوئی, جہاں موٹر ویز بنی, جہاں حدیبیہ ریفرنس بنے, جہاں چودھری شوگر مل بنی, جہاں لندن کے فلیٹ بنے, اس کا مطلب ہے سب ختم. مطلب اس کو چھوڑ دو, مطلب بینیفیشری نواز شریف, زرداری اینڈ کمپنی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی 1 ارب سے نیچے کی کرپشن کو نیب نہیں پکڑ سکتا. شرم آنی چاہیے. سائیکل چور پکڑا جاتا ہے, موٹر سائیکل چور پکڑا جاتا ہے, جیب کترا جس کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. کہتے ہیں 1 ارب سے نیچے کی کرپشن کو چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر نیب سے ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ 1 ارب سے نیچے میں شہباز شریف بھی آزاد. FATF میں کر رہے تھے, کیا تھا NRO, یہی NRO لینے آتے ہیں. 1 ارب سے نیچے میں شہباز شریف بھی آزاد, نواز شریف بھی آزاد, زرداری بھی آزاد, بلاول بھی آزاد, مریم بھی آزاد, سب آزاد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں منی لانڈرنگ کو نیب سے نکال دو. ارے بھائی منی لانڈرنگ کا مطلب ہے پاکستان سے پیسہ چوری کرو اور باہر بھیج دو, اور آپ چاہتے ہیں اس کو نیب سے نکال دو. مطلب آپ وہ ترامیم لائے تھے کہ جس میں آپ سب آزاد ہو جائیں اور بکری چور, موٹر سائیکل چور, جیب کترا پکڑا جائے اور سب چھٹ جائے. یہ نہیں چھوڑے گا. عمران خان نے آپ کو پکڑنا ہے. اس قسم کے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں NRO, نہیں تو کیا تھا مجھے بتائیں. کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ 99 سے پہلے کے آزاد کرو؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا 1 ارب سے نیچے پہلے والے کو نیب نہ پکڑے؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کو آزاد کر دو؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن 5 لاکھ کی ہو؟ ایسا فرما بنا کے لائے تھے جس میں یہ فٹ ہوتے تھے نواز شریف, زرداری, بلاول, مریم, شہباز, حمزہ, وہ سب ایسا فرما بنا کے لاتے ہیں جس میں یہ سارے فٹ ہوتے ہیں, یہ آزاد ہوتے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں بلاول صاحب, آپ نے فرمایا کہ ہم ریلی نکالیں گے, وہ مارچ کریں گے. ارے بھائی آپ کا کوئک مارچ ہو جائے گا, آپ کا کوئک مارچ ہوگا, آپ کس منہ سے مارچ کریں گے؟ بلاول زرداری صاحب, میں اس وقت سانگڑ میں موجود ہوں, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے 2 مہینے بعد بھی سلام متاثرین سڑکوں پہ, روڈوں پہ, رستوں پہ پڑے ہوئے تھے, اور سامان آپ کے DC کے پاس, آپ کے MPA کے پاس, MLA کے پاس وہاں پڑا تھا اور وہاں سے بیچا جا رہا تھا. ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے 2 مہینے 2.5 مہینے بعد بھی لوگ اس سندھ میں سلام متاثرین کو ہم نکال نہیں سکے. اور میں سوال کرتا ہوں, پچھلے دنوں سنا تھا کہ 4 ارب روپے کوئی دے رہے ہیں سلام متاثرین کو. مجھے بتایا جائے وہ 4 ارب کہاں دیے آپ نے؟ میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں, ہائی کورٹ سے کہتا ہوں, انشاءاللہ پٹیشن بھی کروں گا کہ بتایا جائے کہ وہ 4 ارب روپے کہاں خرچ کیے. کورونا کے 60 ارب 60 بلین میرے عمران خان, میرے وزیر اعظم نے اگر خرچ کیے, وزیر اعظم پاکستان نے, وہ 12 ہزار روپے 50 لاکھ لوگوں کو ملے. ایک ایک شخص گواہ ہے, ایک ایک شناختی کارڈ گواہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے پہلے راشن, ہم راشن دیں گے, اس کا بھی صرف بھاشن دیے, ہر روز راشن ملا نہیں کورونا میں, فلڈ میں, اور صرف بھاشن دیے گئے. اب کہتے ہیں 4 ارب دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں بتاؤ. اور اس کے بعد آپ اگر مارچ کریں گے, ہم آپ کا کوئک مارچ کرائیں گے. آپ اگر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے, ہم انشاءاللہ سندھ کے ہر شہر کے اندر انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے کہ آپ نے سندھ کے شہریوں کو ایڈز کیوں لگایا. لاڑکانہ والے ایڈز کے اندر موجود ہیں. لاڑکانہ کو آپ نے ایڈز لگایا, آپ نے لاڑکانہ کو آپ ایڈز لگاتے ہیں, سندھ کے عوام کو کتوں سے کٹواتے ہیں. کیا شاباش بلاول صاحب, آپ کے پیچھے لوگ لگیں گے. آپ مارچ تو نکالیں, گندے انڈے اور ٹماٹروں سے آپ کا استقبال ہوگا سندھ کی ہر روڈ پہ, راستے پر. اب نکالیں تو صحیح, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اب مارچ تو نکالیں, روڈ پہ تو نکلیں, میدان میں تو آئیں. سندھ کی روڈوں پہ, رستوں پہ گندے انڈوں اور ٹماٹروں سے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کا استقبال ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے سندھ کو ایڈز لگائی, انہوں نے سندھوں کو کتوں سے کٹوایا, انہوں نے سر میں بچے مروائے, انہوں نے روڈیں تباہ کی, انہوں نے رستے تباہ کیے, اسکولوں میں کتابیں نہیں دی, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں دی, ایمبولینس کی جگہ
चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल, लोडर, गधा गाड़ी, टांगा दिया इन्होंने, एम्बुलेंस नहीं दी, सैलाब मुतासरीन को इमदाद नहीं दी, ज़कात के पैसे ये खा गए, सारा कुछ ओमनी को दे दिया, सिंध बैंक इन्होंने तबाह कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया? आप किस मुंह से एहतजाज करेंगे? आपने सिंध को बेड़ा गर्क कर दिया 13 साल के अंदर। आपने 12,000 अरब से ज़्यादा आप लोगों ने करप्शन की, और उसके अलावा जो आपको NFC के थ्रू पैसा मिला था। आप बात करते हैं सिंध की, NFC आपको चाहिए, PFC आपने देना नहीं है। 18वीं तरमीम आपको चाहिए, बहुत अच्छी है। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं है कि पैसा सिर्फ सूबे में आना है। 18वीं तरमीम वज़ीर आला हाउस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और वहाँ से सीधी बिलावल हाउस घुस जाती है, और वहाँ से अनवर मजीद से होकर वापस चली जाती है। एक राउंड बना हुआ है। 18वीं तरमीम से जो पैसा आता है, CM हाउस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिलावल हाउस, अनवर मजीद के दरमियान घूमता रहता है। यही उसके नीचे सिंध के गरीब आदमी को 18वीं तरमीम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। आज 13 सालों से सिंध के वही हाल है, वही स्कूलों का हाल है, वही अस्पतालों का हाल है, वही अवाम का हाल है, वही गुर्बत का हाल है, वही तबाही है। सिर्फ चंद वज़ीरों, और वज़ीर भी सब नहीं, मैं बताता हूँ MPAs हैं इनके 99, 15-20 के अलावा बाकी सब पीछे इजलास के बाद इनको गालियाँ दे रहे होते हैं, सर मप पीट रहे होते हैं कि भाई ये 5 लोग हैं जो कमीशन के तहत वज़ीर बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ पीपल पार्टी का मुंह नहीं है। जरदारी साहब इसलिए इस्तीफ़े नहीं दे रहे, मैंने भी शेरवानी तैयार की हुई है, हमारे सारे MPAs ने तैयारी की हुई है। ये इस्तीफ़े दे, अगले दिन हम इलेक्शन लड़ेंगे। PDM इस्तीफ़े दे, अगले दिन हम इलेक्शन लड़ेंगे। और मौलाना साहब अपनी सफाई पेश कीजिए। अब नैब में जाकर इमरान खान पे जब इल्ज़ाम आया था, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मनी ट्रेल दो, बनी गाला कहाँ से लिया? इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, कई माह डेली जाते रहे थे। इमरान खान साहब ने अपनी एक एक चीज़ का हिसाब दिया था। आज मौलाना साहब आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं मैं तो हाँ वो दूंगा, धरना दूंगा, मैं तो मुजाहरा। आपसे हिसाब मांग रहे हैं, धरना आप ज़रूर दीजिए, लेकिन हिसाब भी दीजिए। इस तरीके से नून लीग से कहते हैं, वो कहते हैं हमसे तो विक्टिमाइजेशन हो गई, पीपल पार्टी कहती है विक्टिमाइजेशन हो गई। अपने भाई हिसाब क्लियर करो। आपने जो मुल्क को खोखला किया, आपने जो मुल्क को लूटा, इसका हिसाब करो। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह इस सांगड़ के साथ जो किया है पीपल पार्टी ने, इस सांगड़ के साथ जो ज़्यादती की है, इस सांगड़ के साथ जो जुल्म किया है, इस सांगड़ को स्टेट बना दिया गया है, शाजिया मरी साहिबा को अलॉट कर दिए। वज़ीर आला साहब ने सांगड़ को एक रियासत शाजिया मरी बनाकर उनके हवाले कर दी है। शाजिया मरी जाने, एनी मरी जाने, सांगड़ के लोग जाने, सांगड़ के गरीब जाने, ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए मोहतरम है मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, हमारे लिए मोहतरम है सेनेटर एनी मरी साहिबा, लेकिन रियासत नहीं है इन दोनों बहनों की है कि यहाँ के जूने जो ख़ानदान अलाइका देवे हो, जाम ख़ानदान अलाइका देवे हो, दीगर जो इज़्ज़तदार डेरो ख़ानदान अलाइका देवे हो, पता ही नहीं बेचारों का एक इसमें। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा, इंशाअल्लाह इन्हीं के घर से इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये मूसा के तौर पे इन फ़िरौनों के लिए मूसा साबित होगा इंशाअल्लाह हमारा मुश्ताक जुनेजो। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, आज जिस अंदाज से हम आए हैं, ये मेहमान अदाकार नहीं होगा। मुश्ताक जुनेजो ज़बरदस्त तरीके से हम कॉन्टेस्ट करेंगे, हमारे तमाम साथी इसमें कॉन्टेस्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह इनको टफ़ टाइम देंगे। और आखिर में मैं यहाँ के गरीब लोगों से कहता हूँ, ये आपका, ये गरीब हारी का बेटा है। मुश्ताक किसी वडेरे का बेटा नहीं है, एक गरीब हारी का, गरीब आदमी का बेटा है। इसके पास गाड़ी भी अपनी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे दरख्वास्त है, आप लोग इसकी मदद करें, इमरान खान की मदद करें, तहरीक इंसाफ की मदद करें, मुश्ताक जुनेजो को वोट दें, और इस माफिया के ख़िलाफ़ पहली इंशाअल्लाह किला इधर ठोकें। मलीर के अंदर भी हम जीत रहे हैं PS 88 में, अरबाब साहब भी इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। और थरपारकर में जो पीर साहब के हमारे मोहतरम थे पीर नूर शाह जिलानी साहब सीट खाली हुई है, इंशाअल्लाह वो भी तहरीक इंसाफ जीते। तमाम मैं जो कहता हूँ कि बिलावल साहब चलें हड़ताल, वो धरना को रैली करें, मार्च करें, अंडे टमाटरों से